अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर पेश आया है। रावलपिंडी के अंदर एक आम बाजार के अंदर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, भारत की दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर बढ़ने के खदशात सामने आ रहे हैं क्योंकि भारत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हाथों पिट चुका है और इसी तरह से लद्दाख के अंदर और LOC पर भी भारत की फ़ौज को मुसलसल हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अब खाना जंगी और इसी तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भारत दरअसल करवाना चाहता है ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के खुफिया इदारे काम कर रहे हैं और भारत को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी राबतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लिए चाइना ने मज़ीद जो कर्जे हैं वो फराहम कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत को जो संभाला है वो दिया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के कर्जे अदा करने हैं, इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान की मदद कर दी है। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि CPEC और गवादर पोर्ट्स के जो मंसूबे हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और चाबहार पोर्ट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने इत्तेफाक किए हैं। सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी और गवादर पोर्ट को जल्द से जल्द एक्टिव किया जाएगा और CPEC मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करके दरअसल सेंट्रल एशिया तक पहुँचा जाएगा और फिर अमलन जो है इसका फ़ायदा पाकिस्तान को, चाइना को और पाकिस्तान के अवाम को होगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि लाहौर के अंदर अपोजिशन जमातों की मुश्तरका जो प्लेटफॉर्म है PDM, उनके तहत मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो रहा है। लेकिन हुकूमती जमात का कहना यह है कि यह जलसा नाकाम साबित हुआ है क्योंकि इसमें जो लोगों की तादाद है वो ना होने के बराबर है और इत्तलात सामने आ रही हैं कि अपोजिशन जमातें जानबूझकर अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरात में डाल रही हैं और अपने मफादात के लिए, करप्शन बचाने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी सूरत इस तरह के धरनों से, मुज़ाहरों से, एहतजाज से डरने वाले नहीं हैं और जो एहतिसाब का अमल है वो इन गद्दारों के ख़िलाफ़ या फिर इन जो करप्ट लोग हैं इनके ख़िलाफ़ जारी रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं जिसके नतीजे में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 4 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं। इससे पहले भी नाज़रीन किराम, कल भी भारतीय पुलिस पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था कश्मीर के अंदर जिसमें 3 भारतीय पुलिस एहलकार मारे गए थे। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमले में भारतीय फ़ौज और पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 2 कश्मीरियों को जाली इनकाउंटर में शहीद करने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द जमात BJP को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां मुजाहिदीन के हमलों का ख़तरा है वहीं BJP पर अब अल्लाह की आफात भी नाजिल हो रही हैं। मुतअद्दिद BJP के कारकुन और रहनुमा जो कश्तियों के अंदर बैठ कर जश्न मनाने जा रहे थे वो डूब गए हैं और उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। साथ साथ नाज़रीन किराम, कश्मीर के अंदर आज एहतजाज हुआ है और जिन 3 कश्मीरी नौजवानों को दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है कि जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और दहशतगर्दी की लिस्ट में डालकर उन्हें फेक इनकाउंटर में शहीद करने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़ चुका है। आज एक और भारतीय फ़ौजी ने खुदकुशी कर ली है। रवां महीने 13 दिनों के दौरान कम से कम 6 भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। भारत की रियासत पंजाब के DIG जो जेल खाना जात हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए है। वो चूँकि ख़ुद भी सिख हैं और सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता हैं इसलिए उन्होंने खालिस्तान और इसी तरह से जो किसानों की तहरीक है उनकी हिमायत में इस्तीफ़ा दे दिया है। इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की पुलिस और फ़ौज के अंदर मज़ीद सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग नाला हैं, परेशान हैं। भारतीय वजारत दाखिला ने इस हवाले से मोदी हुकूमत को ब्रीफ किया है
کہ جو پولیس کے اندر سکھ کمیونٹی سے وابستہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ کسانوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزیں ہیں، اور جو ایک طرح سے خانہ جنگی اور بغاوت کا سبب بن سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں کی تحریک میں شدت آ چکی ہے، اور کل سے کسان پورے بھارت کو جام کر رہے ہیں، اور مستقل طور پر بھارت کی بی جے پی جماعت کا اور ان کے رہائش گاہوں کا دفاتر کا گھیراؤ ہوگا، اور ضرورت پڑی تو حملے بھی کیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کسانوں کی تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن لندن کے اندر، پیرس کے اندر، واشنگٹن کے اندر، یورپ بھر کے اندر، دنیا بھر کے اندر کسانوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور مودی کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی دہشت گرد کے اقدامات کی وجہ سے جو ماؤ نواز علیحدگی پسند ہیں ان کے ہاتھوں بھارتی پولیس اور فوج کے اہلکار بھی مارے جا رہے ہیں۔ آج بھارت کی مشرقی ریاستوں میں بڑے حملے ہوئے ہیں جس میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کابل کے اندر اشرف غنی کی حکومت جان بوجھ کر اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کل اشرف غنی کے نائب امراللہ صالح نے بیان دیا تھا کہ کابل کے اندر داعش اور دیگر جنگجو آ چکے ہیں، ان کے بڑے جتھے آ چکے ہیں، اس لیے آنے والے دنوں میں حملے ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام آج کابل کے اندر 2 مختلف مقامات پر بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں اور 4 شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ایک عدالت کے جج کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے اندر مار دیا گیا ہے۔ صحافیوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے کابل حکومت خود کروا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 30 سے زائد کابل فوجی مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام قندھار کے اندر 69 شہریوں پر کابل کی فضائیہ نے بمباری کی ہے، جس میں 13 عام شہری جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں شہید ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کابل حکومت کے خلاف مزید کارروائیاں کرنے کی دھمکی دی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام امریکہ کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ واشنگٹن کے اندر ٹرمپ کے حامیوں نے ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے ہیں، سڑکوں پر نکل کر ریلی کے اندر شرکت کی ہے، اور کہا جاتا ہے ٹرمپ کی شکست کے بارے میں انہوں نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور عدالت کے خلاف ہے اور جو بائیڈن کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے لیے باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ مانیٹرنگ کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی حمایت کا مسلسل ٹویٹر کے ذریعے سے اظہار بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے مختلف واقعات کے اندر چاقو کے حملے بھی ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کے حامی متعدد زخمی ہوئے ہیں، متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 5 سے زائد لوگ مارے بھی جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر فوج کو، کمانڈوز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ 26 روز ٹرمپ کی حکومت کے باقی رہ چکے ہیں، اور ان 26 روز کے جو باقی ہیں ان کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی فتح کو تسلیم نہیں کر رکھا ہے، اور مختلف ریاستوں کے اندر عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں ٹرمپ نے شکست کے حوالے سے یا فراڈ اور دھاندلی کے حوالے سے ان پر بھی ٹرمپ کو شکست ہو رہی ہے۔ اس لیے ٹرمپ کی جانب سے اب مختلف شہروں کے اندر، مختلف ریاستوں کے اندر لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے ٹرمپ کے پاس ایسے مسلح جتھے بھی ہیں جو پولیس پر، فوج پر حملے کریں گے اور ڈیموکریٹ کو کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر اگر ٹرمپ اسی طرح سے جارحانہ عزائم جاری رکھے ٹرمپ نے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے مد مقابل بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ اور نیتن یاہو حکومت کے وزیر دفاع نے بیان دیا ہے کہ اگر چوتھا الیکشن جو جلد اسرائیل کے اندر ہونے والا ہے، اس میں کسی بھی صورت نیتن یاہو کو وزیر اعظم یا اقتدار حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی طور پر لڑائی جاری ہے، کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ نیتن یاہو اور بلو اینڈ وائٹ پارٹی بینی گینٹس کے درمیان شدید اختلافات کے بعد اب جو چوتھی مرتبہ ایک سال میں الیکشن ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج اسرائیل
اسرائیل کی غاصب درندہ فوج کے فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور 69 فلسطینیوں کی املاک پر گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے یہودی آبادکاری کی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام متحدہ عرب امارات سے، یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بالخصوص دبئی کے اندر اسرائیل کے جو جنگی جرائم میں ملوث قیدی ہیں، مجرمین ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں اسرائیل سے سزا یافتہ مجرموں نے متحدہ عرب امارات کے اندر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور پیسہ اسرائیل سے چرا کر دبئی کے اندر بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے وہ مجرمین اور وہ جنگی جرائم میں ملوث قیدی اور اسی طرح سے کرپشن اور بدیانتی میں ملوث لوگ پیسہ چرا کر اسرائیل سے متحدہ عرب امارات شفٹ ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اسرائیلی میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کو اور مذہبی جو عبادتیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بحرین سے اور UAE سے جو سیاحوں کی آمد ہے وہ اسرائیل کے لیے جاری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کے یہودی بھی دبئی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے، مذہبی عبادت منانے کے لیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات یمن کے اندر علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یمن کی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو وارننگ دی ہے کہ فوجی اڈے بنا کر اسلحہ دے کر یمن کے اندر خانہ جنگی کو مزید طول نہ دیا جائے اور اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور متحدہ امارات کے خلاف یمن میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف انہوں نے مزید میزائل حملے کیے ہیں جس میں سعودی عرب کے اہم اہداف کو یا اہم عمارتوں کو، اسٹریٹجک مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن تاحال سعودی عرب کی جانب سے اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام آذربائیجان، آرمینیا، روس اور ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان نے خبر جاری کی ہے، رپورٹ جاری کی ہے کہ آرمینیا مزید حملے کر کے خانہ جنگی کو بھڑکانا چاہتا ہے اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان نے آرمینیا کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب مزید آرمینیا کے علاقے بھی قراباغ کے علاوہ آرمینیا سے چھن سکتے ہیں، آذربائیجان کے کنٹرول میں جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت بھی کشیدگی کا امکان اور خدشہ موجود ہے اور اس وقت آرمینیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے روس کا اور روسی حکام سے ملاقات کی ہے۔ ترکی نے وارننگ دی ہے روس کو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سے دوبارہ جنگ کا امکان ہے، جنگ بھڑک سکتی ہے، اس لیے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے اور آرمینیا کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی کے لیے جاسوسی کرنے والے چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو یونان کے اہم رازوں سے ترکی کو باخبر کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے یورپ یونان کے ساتھ ترکی کے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یورپی ممالک ترکی کے خلاف معاشی پابندیاں لگا رہے ہیں اور ترکی بھی رد عمل میں یورپ کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور قطر کی فوج نے مشترکہ طور پر دوحہ کے اندر بڑی جنگی مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ گلف کے اندر اپنے فوجی اڈے کے اندر ترکی فوجوں میں اضافہ بھی کرے گا اور قطر کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جاتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام شام سے بحرین اور قطر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کی بشار الاسد حکومت کی جانب سے مسلح افواج کے جو آرمی چیف ہیں انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کا خطرہ ہے، اس لیے فوج میں جرنیلوں کے عہدوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور نئے جرنیلوں کو اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت مسلسل نہتے شامیوں پر حملے بھی کر رہی ہے اور اسرائیل کی غاصب درندہ فوج بھی شام پر حملے کر کے متعدد علاقوں پر قبضے کرنے کے دعوے کر رہی ہے تاکہ گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مہینے میں دوسری بار بحرین کے جو جنگی کشتیاں ہیں انہوں نے قطر کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک مرتبہ پھر قطر کے سمندری فورس نے بحرین کی جانب سے جو کشتیاں بھیجی گئی تھی جنہوں نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی یا بہتری کی وجہ سے بحرین پریشان ہے، UAE پریشان ہے، اس لیے اب وہ اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کام مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے اخوان المسلمین اور دیگر سیاسی مخالفین کے خلاف
मजालिम में इजाफा हुआ है और मुतअद्दिद जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको फांसी देने की तैयारियां कर ली गई हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम ईरान से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान की हुकूमत ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के साथ मजीद नए मुआहदे किए जा रहे हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक नोयत के मुआहदे हैं और अशरफ गनी हुकूमत को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाएगी और अशरफ गनी को तालिबान के मुकाबले में, अमरीका के मुकाबले में मजीद मुसल्ला किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि यूरोपीय मालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने के हवाले से तजावीज़ सामने आई थी। इस पर ईरान ने जर्मनी के एम्बेसडर को, सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया है। जबकि नाज़िर काम आज़रबाईजान के हक़ में आज़रबाईजान के अंदर जो तुर्की की मुदाखलत थी या तुर्की के सदर की आमद थी, इस पर ईरान की पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश हुई है जिसमें तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के दौरे की मजम्मत की गई है। कहा जाता है इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मजीद कशीदा और ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़्रांस के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता 2 रोज़ से मुज़ाहिरों के अंदर हज़ारों पुलिस एहलकार और जो मुज़ाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पें हुई हैं। तकरीबन 100 से ज़ायद जो मुज़ाहिरीन हैं, बल्कि 250 से ज़्यादा मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसी तरह से दर्जनों मुज़ाहिरीन झड़पों की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़्रांस के इमानुएल मैक्रोन जो सदर हैं, उनके इस्तीफ़े का अपोजिशन जमातें फ़्रांस की अवाम मुतालबा कर रही है। पारा नाज़िर काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।